قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے کل 18,000 عالم بنائے ہیں۔ 18,000، یہ صرف ایک دنیا نہیں ہے، اور کتنے عالم ہیں۔ اور تفسیر روح البیان میں لکھا گیا ہے کہ 18,000 نہیں، اللہ نے کل 80,000 عالم بنائے ہیں۔ اب 18 ہو یا 80 ہو، سوچیں کہ اس میں مخلوق کتنی ہوگی، اور ہر مخلوق کے رزق کا ذمہ دار کون ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ روایت میں آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے، اور اس کی ہم کلامی کے دوران حضرت موسیٰ کے دل و دماغ میں گھر والوں کی سوچ آئی کہ میں نے ان کے رزق کا بھی کچھ بندوبست کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ یہ اپنی لاٹھی کو ذرا اس پتھر پہ مار۔ اس کالے پتھر کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سے مارا، پتھر ٹوٹا، اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ کہا موسیٰ اس کو بھی مار۔ اس کو مارا تو اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ کہا موسیٰ اس کو بھی مار۔ تیسرے پتھر کو جو توڑا تو اندر ایک کالے رنگ کا کیڑا نظر آیا جو سبز پتے کو کھا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کون ہے جو رزق دے رہا ہے؟ اب 18,000 ہو یا 80,000، ان میں سے ہم جو ہیں وہ اشرف المخلوقات ہیں۔ تو جب ان کو اللہ دے رہا ہے تو اللہ نے جب ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، کہ اللہ ہمیں رزق نہیں دے گا؟ کیا اللہ ہمیں ضائع کر دے گا؟ آپ ماشاءاللہ سارے دیہات کے لوگ ہیں، آپ گائے کو دیکھیں، بھینس کو دیکھیں، کتنا کھاتی ہے دن میں۔ میں افریقہ میں پڑا ہوں، ہم نے ہاتھی کو دیکھا ہے، شیر کو دیکھا ہے، وہ مچھلی ایک بلو ویل جس کو کہا جاتا ہے، جو ایک دن میں تقریباً 700 پاؤنڈ کھاتی ہے، اور اس کا وزن بڑھتا رہتا ہے۔ تو جب اللہ ان کو دے رہا ہے تو میرا اور آپ کا کیا ایمان اللہ رب العزت میں نہیں ہونا چاہیے کہ میرا اللہ ہمیں صرف 2 روٹیوں کے پیچھے آج انسان اپنے رب کو بھول بیٹھا ہے۔ اللہ کے حکموں کی نافرمانی رزق کی وجہ سے صرف ہو رہی ہے۔ حصول رزق کی خاطر آج انسان رزاق کو بھول گیا ہے۔ حالانکہ مولانا بیٹھے ہیں، جمعہ والے دن خطیب خطبہ پڑھتا ہے، الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، انسان کو موت بھی اس وقت تک نہیں آتی جب تک اس کا رزق اس کو نہ مل جائے۔ یہ ہر جمعے میں خطیب پڑھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کی جب موت ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک جگہ ٹکی رہ جاتی ہیں، وہ ایک جگہ کو دیکھتا ہے۔ دعا کیا کرے کہ اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب کرا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنا پانی تیرے نصیب میں اللہ نے لکھا تھا وہ سارا کا سارا تو نے پی لیا، اب تیرے نصیب میں اور پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ہے، لہذا تیرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ دوسری بات فرشتہ اس سے یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنا میں نے نظر دوڑائی تیرے نصیب میں جو کھانا لکھا تھا تو وہ کھا چکا ہے، اب تیرے جانے کی باری آ گئی ہے تو میں نے تیرے نصیب پہ نظر ڈالی ہے، ابھی تیرے لیے اور کوئی لقمہ نہیں ہے۔
تیسری بات فرشتہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کے سارے کونوں پہ نظر ڈالی، جتنا تیرے دل کو دھڑکنا تھا، تیری نبض کو چلنا تھا، وہ چل چکی، تیرا دل دھڑک چکا، اب تیرے نصیب میں دل کا دھڑکنا باقی نہیں ہے، تیری چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، لہذا تیرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو وہ فرشتے کی اس بات کو سنتا ہے۔ تو جب رزق انسان کا لکھا ہوا ہو، جو موت سے بھی زیادہ تیز ہے، تو آج اس رزق کی خاطر کیا وجہ ہے کہ میں اپنوں کو تو دھوکہ دیتا ہی دیتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی دھوکہ فراڈ کرتا ہوں، صرف اس رزق کی خاطر۔ حالانکہ اب میں اور آپ اگر یہ کہیں کہ آج رزق کی تنگی ہے، یہ بات جھوٹ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے جن کے گھر چولہا نہ جلے، آج آپ میں سے یا میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے گھر 3 مہینے چولہا ہی نہیں جلا؟ کوئی گھر نہیں آپ دکھا سکتے، اور وہ صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے۔ آج کس میں آ گئی رزق کی؟ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ جمعے کی نماز پڑھ کے جائیں کہ آپ بے موسم فروٹ کھانا چاہیں، آپ بے موسم فروٹ کا جوس پینا چاہیں، آپ کو مہیا ہوگا۔ پھر بھی انسان کہتا ہے کہ رزق کی تنگی ہے۔ آپ اگر یہ دنیا کے یہ ورلڈ ریکارڈ میں اگلے دن دیکھا کہ دبئی کے اندر ایک ایسی دکان بنائی گئی ہے جس کے اندر آئس کریم جو ہم کھاتے ہیں اس کے 1000 سے زیادہ فلیور۔ کتنے؟ 1000 سے زیادہ، اور ابھی مزید اس کے اندر اور ترقی ہو رہی ہے، اور پھر بھی انسان کہے کہ ہمیں رزق نہیں ملا۔ کھجور کی ہے، چاکلیٹ کی ہے، اور مزید سبزیوں کی آئس کریم ہے، کیا کچھ ہے، لیکن پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ رزق مہیا نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ رزق کہیں ہمیں تنگی کہیں نظر آتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہوں، میں اللہ کے حکموں سے دور ہوں۔ جب بندہ اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بندہ چھوڑتا ہے، تو دنیا تو اس پہ تنگ پھر ہوگی۔ اور یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ شیطانی، بلکہ نہ کہا جائے شیطان انسان کو روحانی پٹی پر آتا ہے، انسان کے ذہن میں ایسی بات ڈال دی۔ چنانچہ دور آج ایسا آ چکا ہے کہ آپ اگر کسی سے بات بھی کریں ایسی، تو پہلے تو وہ آپ سے دلیل مانگے گا، اور اب اللہ معاف کرے کہ گناہ کی بھی لوگ دلیل دیتے ہیں۔ ابھی میں گزشتہ دنوں میں یہ کسی کی بات سن رہا تھا کہ یہ گانا سننا، یہ میوزک بھی حرام نہیں، کہ بھائی اگر آپ کو یہ اللہ کے نزدیک لے کے جا رہا ہو تو اس میں کیا حرام ہے؟ لوگ کہتے ہیں، اس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی جو چیز آپ کو اللہ کے قریب لے کے جا رہی ہے، اگر یہ میوزک یا کوئی ایسا کام آپ کو اللہ کے قریب لے کے جاتا ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب لوگوں نے اس کے اندر تعبیرات نکالنا شروع کر دی، ہم سب میں آپ اس میں ہم شامل ہیں، کہ تعبیر نکالے کہ یہ ایسا ہے، اگر یہ گناہ ہوتا تو میں اللہ سے دور ہو جاتا، مجھے تو یہ گناہ جو ہے یہ اللہ کے قریب لے کے جا رہا ہے، یہ گانا سننا مجھے اللہ کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ تو جس کی وجہ سے شیطان روحانی پٹی انسان کو پڑھاتا ہے، نوجوان طبقے کو بھی، مجھے اور آپ کو بھی، کہ ابھی تیری زندگی بہت ہے، ابھی تیری زندگی بہت ہے، جب بوڑھا ہو جائے گا نماز پڑھ لینا، جب تیری عمر ہو جائے گی پھر حج عمرہ کر لینا۔ لیکن یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ کسی کا ساتھ نہیں دیتا، ابھی انسان ٹھیک کھڑا ہے، ہو سکتا ہے وہ شام کو اپاہج ہو جائے، کسی کا کوئی پتہ نہیں، موت کب اس کو آ جائے۔